کردار ادا کریں گے, اس پہ ان کی شکر گزار بھی ہیں اور مل کے اس چیز پہ ان کے ساتھ کام بھی کریں گے. تو میڈیا ورکرز, کیمرہ مین اسی میں آتے ہیں, ٹیکنیشینز, کیمرہ مین, ڈرائیورز, میڈیا ورکر کی جب میں بات کرتا ہوں تو تمام لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب یہ ساری ایگزیمپشنز بھی جو دی گئی ہیں, سیلریڈ کلاس کے اوپر بات ہوئی, دیکھیے ہائر سیلری سلیبس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ ایک ٹیکس کی پرسنٹیج لگی ہے اور ہائر سائڈ پہ لگی ہے. 1,00,000 روپے تنخواہ والے پہ 1,200 روپے جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا ہے. تو جس کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہے ان کو مجموعی طور پہ 2,400 یا 2,500 روپے ٹیکس دینا پڑے گا اس کے اوپر. اینڈ جیسے یہ سیلری بڑھتی ہے تو اس کا ٹیکس انسیڈنس بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ حکومت ڈاؤن سائزنگ بھی کر رہی ہے, رائٹ سائزنگ کر رہی ہے, پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے, ڈیجیٹائزیشن کر رہی ہے, یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں جس پہ وزیر اعظم کا ایک ویژن ہے, ایک ایم ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا. دیکھیے یہ پی ڈی ایم کے دور میں ڈیفالٹ سے بچا کے ملک کو اس نہج پہ لانا اور اس لیول پہ لے کے آنا کہ جہاں پہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے, جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے جو پہلے کبھی 15 دن کے ہوتے تھے عمران خان کے دور میں, وہ اب 2 مہینے کے ذخائر آپ کے پاس ہیں, وہ $9 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں. اور آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہائی پہ ہیں. اور دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کا ہر روز اس میں تیزی کا ہونا, اس میں پوائنٹس کا اضافہ ہونا, نئے ریکارڈز بننا, 78,000 کراس کر جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ مثبت سمت میں ایک قدم ہے اور بزنس کمیونٹی نے اور تاجروں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور یہ مارکیٹ کا ایک کانفیڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آتی ہے. تو وزیر اعظم کا یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید کریں گے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کا اور ہمیں اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا پڑے گا. مگر یہ بڑی ٹف نیگوسیشنز کے بعد جو کنسیشنز ملے ہیں وہ لیے گئے ہیں, اور اکانومی کی ریوائول میں, اکانومی کی آگے پروگریس کے اندر ہر جو ممکن قدم ہے وہ اٹھایا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اگر 1 سال کے اندر 38 سے 11% کے اوپر آئی ہے اور 13% ایکسپیکٹڈ تھی, پھر بھی 11% ہوئی ہے, تو دیکھیے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے جو نان فائلرز کے حوالے سے بجٹ کے اندر پروویژن رکھی گئی ہے, دیکھیں اب فائلرز کی طرف لوگوں کو آنا ہوگا, فائلنگ کی طرف آنا ہوگا, نان فائلر سے فائلر بننا ہوگا. بیکاز ہم نے دیکھیں ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا, یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیکس ادا نہ کریں ان کا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والوں پر ڈلے. یہ اب روش ختم ہونا ہوگی. آپ کو دیکھیں لگ بھگ جو ہیں وہ 30,000 جو ریٹیلرز جنہوں نے رجسٹر کیا ہے, خوشائند ایک قدم ہے اور اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی لوگ فائلنگ کی طرف آئیں گے اور فائلر بنیں گے اتنا وہ معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. ٹیکس تو دینا ہے, اور اشرافیہ کو جو ٹیکس کیا گیا کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے, کوئی ایلیٹ کیپچر نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر اسلام آباد میں بڑے بڑے فارم ہاؤسز پہ پراپرٹی پہ ٹیکس لگایا گیا ہے, تو یہ سارے اشرافیہ کے اوپر ٹیکس ہیں جس کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ فارم ہاؤسز پہ بڑے گھروں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. اسلام آباد کے اندر ایسی بھی جگہ موجود ہیں اسی F6 سیکٹر کے اندر کہ 1.25 ارب روپے کے گھر آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں, وہ بھی تو کسی نے خریدے ہیں نا. تو جو شخص 1.25 ارب روپے کا گھر خریدنے کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کو ٹیکس بھی اس حساب سے دینا چاہیے. تو یہ کچھ ٹیکسز ہیں جو اشرافیہ پہ لگائے گئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں فسکل سپیس اویلیبل ہوگی ریلیف دیا جائے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اکانومی کی بہتری سب چاہتے ہیں, مگر ٹیکس میں جو ٹیکس ادا کرنا ہے وہ ہر کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ٹیکس ادا کریں. تو اس لیے فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس کی ایک بیس بڑھے گی. آپ کی ٹیکس بیس کے بڑھنے سے, اور جب FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی, لوپ ہولز ختم ہوں گے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا روبسٹ اور ایک بڑا مؤثر نظام بنے گا ٹیکس کلیکشن کا بھی اور ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا بھی. تو اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں جو معیشت کے حالات ہیں مزید بہتر ہوں گے. جس طرح میں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی ہے, تجارتی خسارہ کم ہوا ہے, زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں, IT ایکسپورٹس بڑی ہیں, مہنگائی میں ایک واضح کمی جو ہوئی ہے, تو منیمم ویج کو بڑھانا
یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں لیڈ لی کہ اس کو 32 سے 37 ہزار کیا گیا, اور تمام میں پرائیویٹ اداروں سے بھی ملتمس ہوں کہ اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اور نہ صرف یہ, جو گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 25% جو اضافہ ہے اس کی بھی لیڈ گورنمنٹ نے لی. پینشنرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے. تو میں ضروری سمجھتا تھا کہ آج ہمارے 2 دوستوں نے بھی اس پہ بات کی, تو ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ہر آتی جاتی حکومت کا ہمیشہ ایسا رہیں. جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے اور آپ نے بڑا مثبت کردار بھی ادا کیا ہے, مگر آج بھی جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, جن اچھی چیزوں پہ آپ کامنٹ کرتے تھے, آج بھی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے, مگر آپ کو کیا ڈیجیٹائزیشن پہ اعتراض ہے کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ اعتراض ہے کہ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ منیمم ویج کو بڑھایا گیا ہے؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ 1 سے 16 گریڈ کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ فرٹیلائزر پہ, پیسٹیسائڈ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, یا ٹیکسٹ بکس پہ ٹیکس نہیں لگا, سولر پینلز پہ ٹیکس نہیں لگا, ادویات پہ جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس پہ جو ہے وہ ٹیکس کوئی خاطر خواہ زیادہ نہیں لگا؟ آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں اور 2 مہینے کا کور ہے, کہ آپ کو اعتراض ہے کہ مہنگائی 11% پہ آئی ہے, آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو سرائی جانی چاہیے تھیں. میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو, انہوں نے بھی کیمرے کے ذریعے ہمارے تک پیغام پہنچایا, تو ہم بھی کیمرے کے ذریعے گزارش کرتے ہیں کہ جو سراہنے والی باتیں ہیں ان کو سرایا جائے, اور جو عوام کے حق میں فیصلے کیے گئے ہیں ان پہ بات کی جائے کہ جی یہ اچھے آپ کے مثبت جو ہیں وہ اقدامات آپ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ اقدامات تھے جو میں چاہتا تھا کہ ایک اس پہ مزید کلیئرٹی بھی آ جائے, اور وزیر اعظم کا جو ویژن ہے کہ اس ملک میں مڈل کلاس کو اور جو متوسط طبقہ ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور اشرافیہ پہ ٹیکس لگانا ہے, اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ٹیکس فائلنگ کا سسٹم جب بہتر ہوگا, ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہوگی, تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمیشہ سے ہر حکومت کی خواہش ہوتی تھی کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن بھی کیا جائے, ٹیکس کے نظام کو مؤثر بھی کیا جائے, پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اور جو ایگزیمشن بھی دی گئی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے, بڑی ارکریزی کے بعد دی گئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ معیشت مزید اس میں بہتری آئے گی. جس طرح ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کے ہم اس پوائنٹ پہ لے کے آئے ہیں, اکانومی بہتر ہوگی اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ایک خود مختار, خوشحال اور ایک روشن ملک بنے گا, اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ٹیکس دینا ہر پاکستانی پر جو ہے وہ جب لگتا ہے تو وہ فرض ہے کہ جن طبقات پہ ٹیکس لگایا گیا ہے وہ ٹیکس کی ادائیگی بھی کریں. تو اس کے لیے ایک مؤثر نظام جو ہے وضع کیا گیا ہے, اور کوشش کی گئی ہے کہ اشرافیہ پہ زیادہ ٹیکس لگے اور غریب آدمی پہ کم لگے. جس طرح میں نے کہا کہ 1 لاکھ تنخواہ والے پہ 2500 روپے ٹیکس ہے, جب تنخواہ 10 لاکھ سے تجاوز کرتی ہے اس پہ ٹیکس زیادہ ہے. اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوا کہ 20,000 40,000 50,000 تنخواہ والے پہ ٹیکس لگے. جس طرح منیمم ویج کی میں نے بات کی, حکومت کا کام تھا کہ منیمم ویج کو بڑھا کے 37,000 کیا ہے, تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل درآمد میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. شہریار خان سنو نیوز سے آپ نے ایک تو بتایا کہ وزیر اعظم اور کابینہ جو ہے وہ تنخواہ برآمد نہیں لے رہے, تو ایک تو اس کا بتا دیں کہ اس کا کیا اب تک جو ہے اثرات کیا ہوئے, کتنے جو ہے رقم کی بچت ہوئی ہے. دوسرا سر, بجلی اور گیس کے بل نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے, لیکن جب لوگ اور ان کی مصیبتوں میں اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے, جب وہ سنتے ہیں کہ جناب اتنے لوگوں کو فری بجلی ملتی ہے, تو کوئی ایسا سسٹم بھی ہے کہ اب یہ جو وفاقی وزیر ہیں ہمارے توانائی کے, انہوں نے کہا کہ اس میں بہت کرپشن ہے ایس ڈی او ایکسین لیول پہ, نیچے لائن مین پہ, تو اس کی بھی نجکاری کا سوچ جی بالکل سوچ دنیا بھر میں وہ پرائیویٹ بجلی بھی لے سکتے ہیں جو لینا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. اس پہ وزیر توانائی کل ایک پریس کانفرنس کریں گے, اور وہ جو انرجی کے حوالے سے پرائسز ہیں اس پہ بڑی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے. مگر یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس میں انتہا کی کرپشن ہوا کرتی تھی, اور ابھی بھی جو ہے وہ اس میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے, مگر اس کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے پرپوزل آ چکا ہے. اس میں کچھ دنوں میں مزید پیش رفت ہوگی. ان بورڈز کو تحلیل کر کے تو پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈ بنائے جائیں گے, اور اس میں بڑے اسکلڈ انجینئرس کو, ٹیکنیشینس کو, جو ماہرین ہیں ان کو لایا جائے گا, اور تبھی جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈسکوز ہیں یہ پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز بنیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام کام مکمل کر لیا گیا ہے اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے.
जैसा साहब ये तय करके जो बिजली के बिल है उसके ऊपर आज ताजर बरादरी भी हड़ताल पे है, आवाम का भी शदीद रद्द-ए-अमल है, खासतौर जो स्लैब बनाए गए हैं उसके ऊपर जो है शदीद रिएक्शन है। दूसरा ये है कि जो दो भाई हैं उन्होंने आज पोलिटिकल पार्टी का ऐलान किया है जो 6 जुलाई से लॉन्च की जा रही है, उस पर भी कमेंट करें। देखें, इस पे वज़ीर तवानाई ने मुकम्मल वर्किंग कर दी है और एक तफसीली ब्रीफिंग वो आपको देने जा रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि कल सुबह जो है वो ब्रीफिंग तवानाई के हवाले से बिजली के बिलों पे वो दे दी जाए। और दो हमारे भाई हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई है। देखें, बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने, हमारी पार्टी ने, शहबाज शरीफ साहब